अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो खित्ता है जहाँ इंशाल्लाह इस्लाम पाक फिर कायम हो जाएगा, यानी मोहब्बत। सबसे बड़ी चीज़ है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, अल्लाह पाक और अल्लाह पाक की पूरा तख्लीक की खिदमत। तो मुझे बताया गया है कि ग़ज़व हिंद अभी चालू है। लोग पूछते रहते हैं ग़ज़व हिंद कब होगा। मुझे मालूम नहीं कब शुरू हुआ था, लेकिन मेरा कोई शक नहीं है कि अभी चालू है। लेकिन ये एक आम जंग नहीं है, मिलिट्री जंग, बल्कि ये मोहब्बत मोहब्बत से पाकिस्तान की फतह होगी, मोहब्बत और इंसाफ से, सच्चाई से। तो मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए और पूरी कायनात के लिए, लेकिन ख़ास कर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान में ही आलमगीर अमन शुरू हो जाएगा, जब ख़ास कर पाकिस्तानी मुसलमान और खालिद भाई बहन एक हो जाते हैं। जब मुसलमान समझते हैं कि बाबा नानक साहब एक असली सच्चा मुसलमान हैं और जो कुछ उन्होंने सिखाया असली इस्लाम है, तो ये मोहब्बत जब पैदा होती है, पैदा नहीं होती है, हो चुकी है, लेकिन ये मोहब्बत जब बढ़ती है, ख़ासकर मुसलमानों और सिखों में मोहब्बत बढ़ती है, तो फिर पूरी दुनिया के लोग, ख़ासकर इंडिया के लोग देखेंगे कि वाह वाह वाह, ये क्या हो गया। ये लोग जो सदियों से लड़ रहे थे अभी इतने प्यार कर रहे हैं। तो वो खुद, इंडिया के लोग खुद ये फैसला करेंगे कि हम भी पाकिस्तान खालिस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे ही मोहब्बत हो जो पाकिस्तान खालिस्तान में, ख़ासकर सिख और मुसलमानों के जो मोहब्बत है। बहुत तेज़ हवा चल रहा है यहाँ देख सकते हैं। तो ये अच्छा निशान है कि ये जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, ग़ज़व हिंद जिंदाबाद। ग़ज़व हिंद में पाकिस्तान और खालिस्तान एक होकर मोहब्बत से इंडिया पर फतह करेंगे और पूरी दुनिया पे मोहब्बत से। तो मोहब्बत इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। तो हम सब प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, और फिर ये अल्लाह पाक की रहम है, रूहुल कुदस मौजूदगी अभी हम महसूस कर रहे हैं इस तेज़ हवा में। हवा, ये कहा जाता है, ये एक निशान है अल्लाह पाक की रहम, अल्लाह पाक के रहम की ये निशान है, हवा तेज़। अच्छा, देखेंगे किसी के कोई अच्छे सवाल या कमेंट्स हैं। ज़ोहेब खान साहब कह रहा है सलाम वालेकुम सलाम। ज़ोहेब खान साहब, अब तक और किसी के कमेंट्स को मैं नहीं देख रहा हूँ, तो थोड़ा और मैं बताऊँगा। मुझे ये हकीकत में मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन ऐसे मैं सुनता हूँ चीज़ें, और मुझे लगता है कि किसी बुज़ुर्ग से ये मुझे बताया जा रहा है कि ये जो आर्मगेडन कहा जाता है, मतलब जो आखिरी जंग, वो शायद शुरू हो चुका था कोई 1980 या 84 में। 84 में जब पाकिस्तान की
نیوکلیئر فیسلٹی پہ حملہ کیا گیا تھا. مطلب ہوائی جہاز نکل گئے تھے, اترے تھے اسرائیل سے انڈیا میں آ گیا نیچے, اور انڈیا سے وہ کہوٹہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے پاکستان. لیکن اللہ پاک کے رحم و کرم سے وہ حملہ کو رک دیا گیا تھا. نہیں تو 1984 میں یہ بڑا جنگ ہوا تھا. تو یہ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے پاکستان اس حملے سے, اس جنگ سے بچ گئے. نہیں تو 1984 تک یہ آرمیگیڈن آخری جنگ شروع ہونے والا تھا میرے نزدیک, اور 1999 تک وہ بہت زیادہ تیز ہونے والا تھا. جب خاص کر کرگل میں جب یہ جنگ ہوا تھا, وہ بھی بہت بڑا خطرہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے ایٹمی جنگ ہو جائے. لیکن وہ اس وقت بھی مالک کے رحم سے وہ نہیں ہوا تھا. تو ابھی 2020 میں وہ جنگ مکمل ہو گیا ہے میرے خیال میں. اور غزوہ ہند, شاید غزوہ ہند اس آرمیگیڈن کے آخری حصہ تھا یا ہے. لیکن ابھی جو شیطانی لوگوں نے کوشش کی تھی 84 میں اور دوبارہ 99 میں, وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ بڑا جنگ ہو جائے, ایٹمی جنگ, تاکہ بہت سارے لوگ مر جائے اور وہ پورا اپنا قبضے دنیا میں لگا دے. تو ابھی ان کے آخری موقع ہے, وہ ان کو معلوم ہے یہ 2020 میں وہ جانتے ہیں یہ ہمارے آخری موقع ہے. اگر ہم ابھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں, اگر ہم ابھی ایک تیسری عالمی جنگ شروع نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم پورا فیل ہو جائیں گے. مطلب دجالی لوگ, شیطانی لوگ اس دنیا پر قبضہ نہیں پا سکیں گے اگر وہ اسی سال میں نہیں کرتے ہیں. اس لیے وہ بہت ہی ڈر گئے ہیں. حقیقت میں آخری موقع ہے, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لائیں. اور یہ پورا کرونا وائرس کے جو اسکیم میں اس کو کہتا ہوں, یہ ایک کوشش ہے پوری دنیا کو بند کر دینا, تاکہ وہ اس پر پورا کر سکے. لیکن وہ فیل ہو رہے ہیں, فکر نہیں کرو. لیکن یہ آخری موقع ہے ان کا, اس لیے وہ بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں. بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. تو فکر نہیں کرو, پاکستان کی فتح ہوگی غزوہ ہند میں محبت سے. اچھا, ابھی عجیب بات ہے کہ کوئی کامنٹس نہیں آ رہے ہیں میرے. یہ تو لگتا ہے کہ کوئی کچھ ہو گیا ہے, نہیں تو یہ کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ بہت سارے کامنٹس نہیں آتے ہیں. ایک ہی زہیب خان کا سلام کو ایک ہی کامنٹ دیکھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہو گیا ہے. تو شاید کوئی چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے سوال نہ پوچھ سکیں, کیونکہ اب کسی کے کوئی سوال ابھی میرے فون میں نہیں آ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر میں شاید تھوڑا سا اور بات کروں گا ان چیزوں کے بارے میں. کیا کہوں, میں بس سوچ رہے اتنا ہی بات کروں گا کہ محبت سے ہی پاکستان غزوہ ہند میں جیتے گا. تو شاید یہ کافی باتیں پھر, کیونکہ کسی کے کامنٹس نہیں آ رہے ہیں میرے سیل فون پہ. پتہ نہیں کون یہ کر رہا ہے, فیس بک یہ کر رہا ہے, یا یہ ہو رہا ہے, یا یہ کر رہا ہے, مجھے معلوم نہیں. لیکن ابھی افسوس کی بات ہے, کسی کے کامنٹس, اس ایک ہی کامنٹ کے علاوہ سلام زہیب خان نے بتایا, تو وہ کامنٹ آ گیا, اس کے بعد کوئی کامنٹس نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے, میری بات پوری ہوئی ہے. تو آپ سب خوش رہو, فکر نہیں کرو, سب کچھ اللہ کی ہاتھ میں ہے. اور میرے کوئی شک نہیں ہے کہ محبت سے ہی پاکستان اور خالصتان اس غزوہ ہند میں
جیت جائیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ تو فکر نہیں کرو اس کورونا کے بارے میں، فکر نہیں کرو، خوش رہو۔ سب کچھ، کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے، یا نہیں؟ تو ہم کیوں ڈریں کسی چیز سے؟ ہمیں بس خوش رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں جلدی پاکستان آ سکوں گا، کوشش کر رہا ہوں۔ اور جب میرا پروگرام فکس ہوتا ہے میں فیس بک پہ ضرور اناؤنسمنٹ کروں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ اور انشاءاللہ جو پاکستان میں ہیں ہم آپ سے مل سکیں گے وہاں۔ خوش رہو۔